آج کی جو میری گفتگو ہے وہ رزق کی تلاش اور اس میں حسن طلب اور توکل کا حسین امتزاج۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی چند آیات بھی تلاوت کی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث بھی آپ کے سامنے پیش کی۔ عموماً رزق کے حوالے سے ہمارا ویژن کلیئر نہیں ہوتا، ہمیں پوری بات سمجھ نہیں آئی ہوتی اور اس سے غلط نتائج بعض اوقات ہم اخذ کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یاد رکھیے، پہلا اصول کہ رزق اللہ کے ذمہ ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کا قرآن پاک میں ان الفاظ میں ذکر کیا ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں نہ صرف انسانوں بلکہ اس دنیا کے اندر جتنی مخلوقات ہیں ان تمام کا رزق اللہ تعالیٰ نے وافر مقدار میں اتارا ہے۔ اس کو اگر آپ سائنس کی زبان میں سمجھنے کی کوشش کریں تو اس وقت دنیا کے اندر 2 لاکھ اسپیشیز دریافت ہو چکی ہے، یعنی 2 لاکھ قسم کی مخلوقات۔ انسان ایک قسم ہے، 2 لاکھ قسم کی مخلوقات ایسی ہیں جن کو زندگی حاصل ہے، اور ان 2 لاکھ مخلوقات کا رزق، ظاہر ہے کہ اگر زندہ ہے تو انہیں رزق چاہیے، تو وہ رزق اللہ کے ذمہ۔ اب آپ دیکھیں کہ صرف اگر ایک، میں شاید یہ بات پہلے بھی کئی بار عرض کر چکا ہوں گا، یہ جو ہمارا سمندر ہے، سمندر، اس میں اربوں جاندار ہوں گے، لیکن اس میں صرف ایک قسم وہ ہوتی ہے ویل مچھلی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویل مچھلی بہت بڑی ہوتی ہے، یعنی اگر لمبائی اس کی ناپی جائے تو بہت لمبی ہوتی ہے، اور آپ کے جو یہ 36 ویلر یا 40 ویلر ٹریلا ہوتا ہے اس سے بھی بڑی ہوتی ہے۔ اس ایک ویل مچھلی کی غذا دن میں وہ کئی ٹن گوشت ہے، اور اس طرح کی لاکھوں ویل مچھلیاں دنیا کے سمندر میں موجود ہیں، تو ان کو رزق کون دے رہا ہے؟ انسان کے بس میں نہیں ہے وہ رزق کسی کو پہنچانا، کسی اور مخلوق کے بس میں نہیں ہے وہ رزق پہنچانا، ایک دن کے لیے بھی یہ رزق پہنچایا نہیں جا سکتا، لیکن اللہ رب العالمین انہیں یہ رزق فراہم کر رہا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ رزق اللہ کے ذمہ ہے، اور تمام جانداروں کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، لیکن انسانوں کے ساتھ خاص معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ رزق تمہیں بیٹھے بیٹھے نہیں ملے گا، اسے تمہیں تلاش کرنا ہے۔ تمہارے حصے کا رزق میں نے اتار دیا ہے، لیکن اس کو ڈھونڈنا اور تلاش کرنا یہ تمہارا کام۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جمعہ کی بات ہوئی کہ جب جمعہ کی نماز مکمل ہو جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو، ڈھونڈو۔ تو گویا اس رزق کے لیے دوڑ دھوپ، اس رزق کے لیے مشقت، محنت، اس رزق کے لیے عقل اور فکر کا استعمال یہ ضروری ہے، لازمی ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ رزق تو اللہ کے ذمہ ہے اور اللہ ہی مجھے رزق دے گا جہاں میں بیٹھا رہوں، تو یہ اس کا واضح تصور نہیں ہے رزق کے حوالے سے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو تلاش کرنے کی ڈیوٹی وہ آپ کی اور میری لگائی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جگہ جگہ وَابْتَغُوا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، وہ چیز تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھی ہے تمہاری، اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے، تمہارے لیے اتاری ہے، لیکن تمہاری جیب میں اللہ نہیں ڈالے گا،
تمہارے گھر میں اللہ آ کے نہیں دے گا، اس کے لیے تمہیں گھر سے نکلنا پڑے گا، اسے تلاش کرنا پڑے گا، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے جستجو کرنی پڑے گی۔ پہلی بات تو یہ، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ کہ اللہ فرماتا ہے وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، وہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان روح القدس، بے شک روح القدس یعنی جبرائیل امین نے نفث فی روعی، میرے دل میں یہ بات ڈالی، انہ لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها، کہ کوئی نفس، کوئی جیدار، کوئی انسان، کوئی مرد، کوئی عورت اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک کہ اپنے رزق کو مکمل نہ کر لے۔ فاتقوا اللہ، پس اللہ سے ڈرو، وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، ہاں اس کو حاصل کرنے میں خوبصورتی دکھاؤ۔ یہ ایک اور اصول ہے جو قرآن بھی دیتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی دیتی ہے، وہ ہے اجملوا فی الطلب، کہ اس رزق کو حاصل کرنے کے لیے بہترین ذرائع اختیار کرو، اس رزق کو حاصل کرنے کے لیے بہترین حکمت عملی اختیار کرو، اس رزق کو حاصل کرنے کے لیے اپنے بہترین اوقات استعمال کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی امت کے بارے میں، اللہ سے دعا کی اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے صبح کے اوقات میں برکت ڈال دے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ جو شخص صبح صبح اپنے رزق کی تلاش میں نکلتا ہے اس کے اوقات میں برکت دی جاتی ہے، کسی بھی کام کے لیے صبح صبح کا وہ کرتا ہے، انتخاب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کام میں برکت ڈال دیتا ہے۔ لہٰذا اپنے اوقات کا بہترین وقت رزق کی تلاش میں لگانا، جب انسان حشاش بشاش ہو، جب انسان ایکٹیو ہو، جب اسے اس کی نیند ختم ہو چکی ہو، اس کی تھکاوٹ اتر چکی ہو، اس کا دماغ کام کر رہا ہو، وہ فریش ہو، وہ وقت وہ رزق کی تلاش میں لگائے گا تو اسے بہترین رزق بھی ملے گا، اور اس چیز کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور انداز سے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان لکھ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر کام کو خوبصورت طریقے سے کرنا لکھ دیا ہے۔ لہذا اجملوا فی الطلب کا مطلب یہ ہے کہ تم رزق کی تلاش میں بہترین ذرائع اختیار کرو۔ آج کے دور میں ہم اس کو پریزنٹیشن بھی کہہ سکتے ہیں، اپنی پریزنٹیشن کو بہتر بناؤ، جو تمہارا رزق کا ٹھیا ہے، رزق کی جگہ ہے، اس کو صاف ستھرا رکھو، اس کے اندر ہر چیز کو ترتیب اور سلیقے کے ساتھ رکھو، لوگوں کے لیے تمہارے پاس جب وہ آئے تو وہ انوائرمنٹ بڑا کمفرٹیبل ہو، تمہاری جو چیز ہے اس کی پیکنگ بڑی اچھی ہونی چاہیے۔ یہ تو ایڈورٹائزمنٹ کا اصول ہے کہ جس چیز پیکنگ سے بکتی ہے، آپ دیکھتے ہیں اٹھاتے ہیں، اندر تو کسی نے نہیں دیکھا ہوتا، لیکن پیکنگ دیکھ کر، اس کی خوشنما پیکنگ کو دیکھ کر لوگ چیز کو خرید لیتے ہیں۔ تو یہ اجملوا فی الطلب میں آتا ہے۔ تمہاری سیلز مین شپ، تمہاری بیچنے کی صلاحیت بڑی اچھی ہونی چاہیے، گاہک کو قائل کرنا وہ بہت اچھا ہونا چاہیے، اس میں ظاہر جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، اس میں جھوٹی قسمیں نہیں ہونی چاہیے، سچ بولنا چاہیے، لیکن سچ بولنے کا بھی ایک انداز ہوتا ہے، سچ بولنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اس میں مجھے ایک واقعہ یاد آیا، وہ بھی میں بیان کرتا ہوں، لیکن پہلے حدیث سے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اجملوا فی الطلب کی۔ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے کیسی مثالیں رکھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو، جن کا نام ہے حضرت عروہ، ان کو بھیجا 1 دینار دے کر، 1 دینار دے کر بازار بھیجا اور فرمایا جاؤ بکری لے آؤ۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دینار لے کر بازار کی طرف چل پڑے۔ راستے میں انہیں ایک شخص ملا جس کے پاس 2 بکریاں تھیں۔ اس سے پوچھا بکریاں بیچنی ہیں؟ اس نے کہا ہاں بیچنی ہے، بازار لے کے جا رہا ہوں، کہا مجھے دے دو، کہا لے لو، اور انہوں نے 1 دینار کی 2 بکریاں خریدی اور بازار چلے گئے، اور بازار میں جا کر 1 دینار کی 1 بکری فروخت کر دی۔
اور واپس آئے تو ہاتھ میں ایک دینار ہے اور بکری ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دینار بھی دے دیا اور بکری بھی دے دی۔ آپ نے فرمایا یہ کیا کیا ہے؟ انہوں نے پورا واقعہ سنا دیا کہ میں یہاں سے بازار جا رہا تھا، ایک دینار کی مجھے 2 بکریاں مل گئیں، ان میں سے بازار میں جا کر میں نے ایک فروخت کر دی 1 دینار کی، آپ کا دینار بھی آپ لے لیں اور آپ بکری بھی لے لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے برکت کی دعا کی کہ انہوں نے ان کے پاس جو چیز تھی اپنے دماغ کے استعمال کر کے، اپنی سیلز مین شپ کے استعمال کر کے اور جائز طریقے سے ایک منافع کمایا، اور وہ لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، اس میں سے کوئی چیز چھپائی نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے برکت کی دعا کی۔ تو یہ ہے وہ چیز کہ آپ کے پاس جو وسائل ہیں ان کو بہترین طریقے سے استعمال کر کے، ان کے ذریعے بارٹر کر کے، ان کے ذریعے تجارت کر کے، ان کے ذریعے خرید و فروخت کر کے آپ جو منافع کمائیں گے وہ اس کو پسند کیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین تاجر تھے، اور اسلام لانے سے پہلے ان کی تجارت بہت نفع بخش تھی اور بہت متمول تھے۔ اسلام کے بعد انہوں نے تجارت چھوڑ دی، دین کے لیے، تبلیغ کے لیے، دینی کاموں کے لیے مشغول ہو گئے، اس پر فرق پڑا، لیکن اسلام سے پہلے وہ اپنے دور کے بہترین تاجر تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین تاجر تھے اور انہوں نے تجارت کے سفر کیے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین تاجر تھے، آخری وقت تک بہت اچھی تجارت کی ہے انہوں نے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین تاجر تھے، یہاں تک کہ جب ہجرت کی ہے مسلمانوں نے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مہاجرین میں شامل تھے، اور ہجرت کی وجہ سے ان کے پاس مال و اسباب نہیں تھے، تو ان کے جو انصاری بھائی تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کرا دی، ایک انصاری اور ایک مہاجر کو بھائی بھائی بنا دیا، تو انصاری نے انہیں آفر کی کہ یہ میرا باغ ہے، یہ لے لیں، یا میں کچھ پیسے آپ کو دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے بازار کا راستہ دکھا دو۔ وہ چلے گئے بازار، انہوں نے تجارت شروع کر دی، اور چند دن میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اس میں اتنا خود کفیل کر دیا کہ دوبارہ ان کی تجارت اتنی بڑی کہ خود کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت زیادہ اس میں منافع دیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین تاجر تھے، اور ان سب کی تجارت یہ بڑی پھولی پھلی، اور یہ اپنے ان تمام کاموں میں، دینی کاموں کے علاوہ اس پر پورا وقت دیتے تھے، پوری صلاحیت خرچ کرتے تھے، اور اس کو اپنی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری سمجھتے تھے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے احسان کی بات کی، اس کو آج کل ایک اور ٹرمینالوجی میں، آج کی ٹرمینالوجی میں اسے گڈ گورننس کہتے ہیں۔ جو بھی کام کرو اس کو اتنے اچھے طریقے سے کرو کہ وہ صاف شفاف ہو۔ اس کی 4 اصول آج لوگوں نے تعین کیے، اسلام نے ہمیں بہت پہلے بتائی تھی۔ پہلا اصول تو یہ ہے رول آف لا، قانون کے مطابق کام کرو، قانون کو وائلیٹ نہ کرو، حلال کو حلال سمجھو، حرام کو حرام سمجھو، حلال اور حرام کو گڑبڑ نہ کرو۔ دوسری بات اکاؤنٹیبلٹی، احتساب کا نظام ہونا چاہیے کہ جو غلط کرے اسے پکڑا جائے، جو غلط کرے اسے پھر سزا ملے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے، ہر چیز صاف شفاف ہو، جو بھی ڈیل ہو، ٹرانزیکشن ہو، پتہ ہو کن شرائط کی بنیاد پہ ہوئی ہے، کس سے ہوئی ہے، اور کون کون اس کا ذمہ دار ہے۔ اور چوتھی بات یہ کہ پارٹیسپیشن ہو لوگوں کے اندر، لوگوں کے مشورے اور شراکت سے کام ہو۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کاروبار میں بھی مد نظر رکھنی چاہیے، جو حکومت کے کاموں میں بھی مد نظر رکھنی چاہیے، جو تمام معاملات میں مد نظر رکھنی چاہیے، اور اس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر حسن پیدا ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر خوبی پیدا ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر معاشرہ ترقی کرتا ہے اور زوال سے بچتا ہے۔ اگلی بات کی توکل، اپنی طرف سے پورا زور لگاؤ، اپنی طرف سے پوری استعداد لگاؤ، لیکن توکل اور بھروسہ یہ اللہ رب العالمین پر ہونا چاہیے۔ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ وَتَوَكَّلُوا عَلَيْهِ، اپنی طرف سے رزق کی طلب میں خوبصورتی دکھاؤ اور پھر توکل اللہ کی اوپر کرو۔ تو اللہ پر بھروسہ
اور اللہ کی ناراضگی سے بچنا، اس لیے کہ یاد رکھیے کہ اللہ کی ناراضگی میں فائدہ نہیں ہے، نقصان ہے۔ انسان کو ملنا وہی کچھ ہے جو اس کے لیے لکھا گیا ہے، اس سے زیادہ اسے نہیں ملنا، لیکن اگر وہ اللہ کو ناراض کرے گا ملے گا اسے پھر بھی اتنا ہی، لیکن اللہ ناراض ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور واقعہ ہے، وہ کہیں سفر پر جا رہے تھے اور دوران سفر نماز کے وقت ہو گیا، تو انہوں نے ایک آتے جاتے آدمی کو کہا یہ میرا گھوڑا ہے، اس کا خیال رکھو، میں نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ گھوڑا اس کی نگرانی میں دے دیا اور نماز پڑھنی شروع کر دی۔ جب نماز پڑھ کے آئے تو وہ آدمی بھی غائب تھا اور گھوڑے سے زین بھی غائب تھی۔ تو آپ ظاہر بغیر زین کے گھوڑے پہ کیسے سفر کرتے؟ آپ قریب کے بازار میں گئے اور ایک دکان پہ دیکھا تو وہی زین لٹکی ہوئی ہے۔ اس سے پوچھا یہ کہاں سے لائے ہو؟ اس نے کہا ابھی ایک آدمی آیا 2 درہم کا بیچ دیا اس نے۔ آپ نے اسے 2 درہم دیے، وہ زین واپس خرید لی اور اپنے غلام سے کہا کہ جب میں نماز پڑھنے جا رہا تھا تو یہ نیت کی تھی کہ اس شخص کو میں 2 درہم معاوضہ دوں گا کہ اس نے چوکیداری کی ہے میرے گھوڑے کی۔ اب دیکھو اس کی قسمت میں یہی 2 درہم تھے، لیکن وہ 2 درہم اس کے لیے جائز ہوتے اور یہ اس کے لیے حرام ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسان بائی پاس کر کے بھی قانون کو، کسی کو نقصان پہنچا کے بھی، کوئی غلط حرکت کر کے بھی اتنا ہی کما سکتا ہے جتنا اس کے قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم سیدھے طریقے سے کماؤ، حلال طریقے سے کماؤ، اور وہ جلد بازی میں آ کر اللہ کو ناراض بھی کر دیتا ہے اور حرام طریقے سے بھی کماتا ہے۔ لہذا یہ جو رزق کمانا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ شخص جو اس روایت کے مفہوم ہے، پورے الفاظ تو میرے ذہن میں نہیں ہیں، اس روایت کے مفہوم یہ ہے کہ جو شخص اپنے بیوی بچوں کے لیے حلال رزق کماتا ہے اور اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ خود بھی محتاجی سے بچے اور اس کے بیوی بچے بھی محتاجی سے بچیں، اور وہ اس کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، اس کے لیے محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، قیامت کے دن جس طرح 14ویں کا چاند چمکتا ہے اس کا چہرہ چمکے گا۔ اور اس کی جدوجہد کو عبادت قرار دیا گیا، اس لیے کہ وہ فقر سے، وہ تنگ دستی سے، وہ بھیک مانگنے سے بچنا چاہتا ہے، وہ اپنے آپ کو محتاجی سے بچانا چاہتا ہے، اپنی اولاد کو اس سے بچانا چاہتا ہے۔ لہذا رزق کے لیے کوشش کرنا، رزق کے لیے پلاننگ کرنا، رزق کے لیے اپنے اوقات کا بہترین وقت لگانا، اور اس کے ساتھ دینی ذمہ داریاں پوری کرنا، اس کے لیے جب نماز کا وقت ہو تو نماز پڑھنا، دین نے جو باقی ذمہ داریاں دی ہیں وہ پوری کرنا، دین نے جو حقوق رکھے ہیں ان حقوق کی ادائیگی کرنا، مثلا والدین کے حقوق ہیں، صلہ رحمی کرنا، مثلا عزیز رشتہ داروں کا خیال رکھنا، زکوٰۃ دینا، اللہ کا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، تو یہ وہ پوری تصویر ہے اور پوری پرسنالٹی ہے جو شریعت ہمیں چاہتی ہے کہ ایک مسلمان کی بنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔